پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کو مسلسل ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دن میں کھانا کھاتے نہیں دیکھا، کیونکہ کھانا ہوتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کھانا ہوتا، دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ ہوا کرتا۔ کملی والا کھانا کھا کے بھی خدا کا شکر کرتا اور کھجور کا دانہ کھا کے بھی کھانے جیسا شکر ادا فرما لیتا۔ مال کی کمی تھی نہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک محفل میں، ایک مجلس میں ایک جگہ کھڑے ہو کر 70,000 دینار صدقہ کر دیے، 70,000 دینار صدقہ کر دیے۔ اور صدقہ کرنے والی کی حالت یہ تھی، میں نے یوں اٹھا کر نگاہ اٹھائی تو میں نے آپ کے کپڑوں پہ دیکھا 70,000 دینار صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پہ 17-13 پیمد لگے ہوئے تھے۔ جب سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ کہنے لگی امی جی فارغ ہوگی؟ کہاں ہاں فارغ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ کی خادمہ عرض کرنے لگی چلو پھر ایسا کرو مجھے افطاری کے سامان کے لیے پیسے دے دو، آج ہمارا روزہ ہے، کوشش کریں گے آج تو ہمارے گھر میں گوشت پکے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا پہلے بتاتی تمہیں میں تجھے گوشت کھلاتی، اب تو میں نے سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، آج میرے پاس سبزی پکانے کے پیسے بھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا بھی سمجھا دی تھی، آخرت بھی سمجھا دی تھی۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زمین پر مصلی کے نیچے دکھایا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، فرمایا بیٹی جتنا جی چاہے لے لے، لیکن قل متاع الدنیا قلیل، پہاڑ بھی کم پڑ جائیں گے، آسمان جتنے سونے ہو جائے کم پڑ جائیں گے، دریاؤں کے پانی بھی کم پڑ جائیں گے، جتنا بھی اٹھا لے قلیل، لیکن میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، جتنا اٹھائے گی اللہ کو حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا۔ لے جاؤ، دنیا چند روزہ ہے، آخرت کی خوشیاں باقی رہنے والی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب نے ابا جان کے افسردہ سے چہرے پر، غمزدہ چہرے پر اور آپ کی گفتگو سنی، فوراً مصلی کو سونے چاندی فوراً مصلی سے سونے چاندی کو ڈھانپ دیا اور اوپر پیر رکھ کے کھڑی ہوئی اور اپنے ابا کے سینے سے لگ کے کہنے لگی ابا جی بیماری قبول ہے، فاقہ قبول ہے، جو سونا ہمارا دین دنیا خراب کر دے ہم اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یا کسی کو میرے عزیزوں راستے میں 100 روپے پڑے مل جائیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہے گا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، نہیں 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 نہیں، فرشتے آنکھیں کھول کھول کے دکھائیں گے، چھوٹے مار مار کے پیچھے دکھائیں گے، چھتر مار مار کے دکھائیں گے۔ اس وقت میرے عزیزوں رو رو کے کہے گا اللہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم کبھی غلطی کا دل کے اندر خیال بھی نہیں لے کے آؤں گا۔ اور سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میں رلے رہے، تو میں اکٹھے رہے، تیرا میرا ہاتھ جنت میں ہو اور ہم دونوں جنت کے اندر چلے جائیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ جناب سیدہ عائشہ حضور کی طرف مسکرانے لگی کہ یا رسول اللہ اس سے بڑی میری اور کیا مانگ ہوگی، اس سے بڑی میری کیا آرزو ہوگی، اس سے بڑی میری کیا تمنا ہوگی۔ پھر آپ نے یوں نہیں فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا کر، آپ نے یوں نہیں فرمایا 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کر، آپ نے یوں نہیں فرمایا روزانہ قرآن پاک کا ختم کیا کر، آپ نے یوں نہیں فرمایا 1000 نفل پڑھا کر۔ فرمایا عائشہ جنت کے اندر میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی کہ 3 باتوں کا خیال کرنا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا یا رسول اللہ 3 باتوں کا کیا خیال کرو؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ پہلی بات یہ دنیا کا توشہ اتنا رکھیو جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے۔ مانے گی یہ جو صبح نکلتی ہے میرے عزیزوں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کا چکر لگا کے کہتی ہے اے چیز دہلے رہ گئی ہے، 2-2 سال کی کمیٹیاں 1 گھنٹے میں، خون پسینے کی کمائی، مہینے میں بجٹ بچا کر میرا عزیزوں جو گھر لے کے آتے ہیں 1 سال کی کمائی 2 سال کی کمائی آدھے گھنٹے کے اندر خرچ کر کے آ جاتی ہے۔ 1000 روپے کا 5 اینو میں کی کرا ایدہ کیا ہوئے لے تسی رکھ لو، ایدہ کیا ہوئے گا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا جو اپنے سے نیچے کو دیکھ کر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور دنیا
دنیا کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرے. پھر سن لو, جو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور دنیا کے اندر اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرے. جاؤ 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 میرے اس امتی کو پیغام دے دو کہ آمنہ کا لال تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کو 12 بجے 2 بجے جھگڑے اودے پتر نو دیکھیا اودے منڈے نو دیکھیا انہیں دیکھا ٹھی کتھے بھی آئی ہے موجہ کر رہی ہے اب تو سارے بھائیوں کو لے جائے گی. ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے, ایک بہن سارے بھائیوں کو انگلینڈ تو لے گئی لیکن ایک بھائی کو جنت الفردوس میں ساتھ لے کے نہیں جا رہی ہے. یہ تما دنیا کی, جس نے میرے منہ دیکھ رہے میں تمہارا منہ دیکھ رہا, بتاؤ تمہاری آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ جو رات کو 2 بجے تک بہنوں کو رلائے, ماں کو ترسائے, باپ کی نیندیں خراب کرے, آپ نے اس کے بارے میں ابھی تک سوچا ہی کچھ نہیں. آپ سے پوچھو کی خیال ہے پتر نو کی بنانا ہے, کہتا ہلے کوئی نہیں, ہلے سوچیا کوئی نہیں. بچے سے پوچھو تو نے کیا بننا ہے, کہتا امی نو پتہ ہے, ابو نو پتہ ہے. یہ سب سے آپ کا میرا غلط فیصلہ ہے. میرے بھائیوں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں, تجربہ ہے, یقین جانو میں آج 6 دن کے بعد اپنے گھر آیا اور میرے عزیزوں پاکستان کے 17-18 شہروں کے اندر ہو کے آیا, 3 صوبوں کے اندر ہو کے آیا. تلخ تجربہ سامنے آ رہا ہے, تلخ تجربہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے. اللہ کے واسطے آپ میرے عزیزوں اس پریشانی کا شکار نہ ہونا. جس دن آپ کی گھر والی آپ کی طرف مسکرا کے دیکھے اور کہہ دے انشاءاللہ ان قریب ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے, اس دن اپنی سوچوں کا دائرہ بازار سے نکال کر اپنے گھر میں محدود کر دو. آنے والی نسل کی فکر کرو, ابھی سے پلاننگ کرو. اللہ کی بندی آئے گی, بیٹی آئے گی تو میں نے کیا بنانا ہے, بیٹا آئے گا تو میں نے کیا بنانا ہے, اسی پر محنت شروع کر دو. کیا کاروبار کریں, نہیں صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دو, رو کے دعائیں شروع کر دو. پیغمبر دعا کر رہا ربی حبلی من الصالحین. کیا پیغمبر کے خون کے اندر کوئی کمی ہے, پیغمبر کے نطفے کے اندر کوئی کمزوری ہے؟ وہ بھی کہہ رہا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا. اور فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ جل شانہ تمہیں اولاد عطا فرماوے تو پھر تم نے کیا دعا کرنی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ان بچوں کو, اس گھر والی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے, میرے دل کا سرور بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما. اے لوگو تم تو درجہ چہارم میں کلرک تلاش کر رہے ہو, اللہ نے تو آپ کو مجھے دنیا آخرت کا امام بنا رکھا ہے. امامت کے فیصلے اس کے موقع ہی نہیں ملتا گھر کے اندر. سوتا بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے, واپس آئے تو میرے عزیزوں بچے آپ کو چھوڑ کے سو رہے ہیں. اگر تکیے کے نیچے پیسے رکھنے سے, روزانہ 200 روپیہ جیب خرچ دینے سے اگر اولاد کامیاب ہوتی تو ہر گھر کے اندر تمہیں عبد القادر جیلانی نظر آتا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن پاک حفظ کر کے تشریف لے کے آئے, 3 اونٹوں کے اوپر سامان آ رہا ہے. کسی نے آمین کے موقع پر ہار پہنا دیے, کسی نے چادر دے دی, کسی نے کپڑے دے دیے. آپ کی ماں اور خالہ یہ مکے سے قرآن پاک حفظ کر کے واپس آئے. آپ کی خالہ گاؤں کے باہر اونچے سے ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی اور ماں بھی کھڑی ہو گئی. دور سے امام شافعی کو یوں کر کے تک رہی ہیں, 3 اونٹوں آگے آ رہے ہیں جن پہ سامان ہے. اما جان امام شافعی کی نیچے اتری اور کونے میں بیٹھ کے یوں کر کے اپنا منہ چھپا لیا. خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو اسے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا, یہ دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا؟ جب تک اس تجارت کے بارے میں مجھے حقیقت نہیں بتائے گا میں اسے منہ اپنا نہیں دکھاؤں گی. 700 روپیہ دیہاڑی پہ بچہ دکان پہ کام کرے, 3 نوٹ 1000 کے لائے. باپ نے پوچھا, کبھی ماں نے پوچھا. کپڑوں میں پسینے کی بدبو آ جاتی ہے میرے عزیزو, اللہ اکبر. سالن خراب ہو بدبو آ جاتی ہے, پانی میں باس آتی ہے. حرام مال کی بدبو آنی ختم ہو گئی کیونکہ ایمان کی قوت تھی جو حرام مال کو پرکھنے کا پیمانہ تھا. ہمارے اندر سے ایمان ہی نکل گیا. فیصل آباد کے بازاروں میں معاف کرنا, سب کی بات نہیں کرتا, مجھ جیسے کئی نکمے ایسے ہیں. فیصل آباد ہو کے میرے عزیزو بازاروں میں مال موجود ہے لیکن ایمان کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو کیا ہماری تجارت سنت کے مطابق ہے؟ پوچھو علماء اکرام سے تجارت کا طریقہ کیا؟
परचून की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, जूते की दुकान हो, वहां तो लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मौलवी मुनीर साहब लिखा खरीदा माल वापस नहीं होगा, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, दुकानदार से बंदा सौदा लेके चला गया और वो सौदा उसे पसंद ना आया, मुझे जरूरत कोई नहीं, पैसे दे दो। तो दुकानदार ने बगैर किसी हिरुजत के, तेवरी पर चढ़ाए बगैर, माथे पे पल चढ़ाए बगैर मुस्कुरा के कह दिया कोई बात नहीं, तू नहीं खरीद के गया, मेरा तो बिक जाएगा, ला मेरा सौदा दे, पैसे ले ले। फरमाया जाओ जाओ, बेशक फैसलाबाद का हो या मदीने का हो, जाओ उस दुकानदार को जाके कह दो जिसने बेचा हुआ माल मुस्कुरा के वापस ले लिया और ग्राहक को डांटा नहीं, उस दुकानदार को मैं कयामत के दिन सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। आपने तो फरमाया सौदा बहस करके लो, या तो हादिसा मक्की मदनी जन्नत स्टोर मक्का कलाता, उस मक्का बेकरी हाउस, वहां तो लिखा हुआ है वाहिद कलाम वाहिद दाम। बहुत दूर मेरे अजीजों हम जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं ड्रामों की सूरत में, कहानियों की सूरत में? नबी मेरा फिल्म में वो बना के दिखाए और देखो तुम फल तुम बढ़ो, कदा लानत हो तुम्हारे पे लानत है, एक मर्द नहीं 1000 मर्द लानत है। हमने कुत्ते जानी अंग्रेज को मोहम्मद बना के खड़ा कर दिया और तुम उसे डॉलर दे दिए, तुम समझे मेरा पेज चल रहा है, तुम्हें शर्म ही नहीं आई। अल्लाह जल्ला शानू तो फरमा रहा है हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब का नाम तोड़ देता। ये तो मदीने का शायर कह रहा है, अल्लाह की जुबान कह रहा है कि मोहम्मद जैसी मिसाल नहीं आ सकता। या तो दुनिया के अंदर मूसा भी बन गया, इब्राहिम भी बन गया, अबू बकर भी बन गया, अली बन गया, कहां तक दबा लेके जाओ? उनसे डॉलर भी कमा रहे हो, पौंड भी कमा रहे हो, उनके खिलाफ रोडों पे एहतजाज भी कर रहे हो। बड़े बड़े एंटीने घर के अंदर आए, बड़े बड़े एरियल घर के अंदर आए। मौलवी मेरे अजीजों जुमे के मिंबर पे कहते हैं सारे मोहल्ले के अंदर एरियल लग गए। उन्हें कहा ओह मौलवी को कैसे चुप कराया जाए, सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। ये इतनी बड़ी स्क्रीन मेरे भी हाथ में आपके हाथ के अंदर आ गई। अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी होता है, लेकिन ज्यादा बुराई की तरफ माइल होता है। मेरे अजीजों कौन सारे जुनैद बगदादी का मोहल्ला सारे रात को तकरीरें सुनते हैं, आंखों का नूर जा रहा है, छोटी छोटी उम्र में 6-6 नंबर के चश्मे लगे हुए, हल्के पड़े हुए, चेहरा बेरौनक हो गया, हर वक्त बेहाई। कितना कुफर आगे निकल गया। हम नात खानों की नात पे मरते रहे, हलीमा की लोरियां सुनते रहे। अल्लाह अकबर, उसने हमारा ईमान अंदर से निचोड़ के रख दिया है। पहले इधर नात लगती है, नीचे अब्दुल हन्नान का बयान आता है और उससे नीचे नंगी औरत आके खड़ी हो जाती है। ईमानदारी से बताओ निगाह टिकती कि नहीं टिकती? बेसाख्ता भी चली जाती है और इरादे के साथ भी चली जाती है। यानी 1.5 घंटा ना सुनकर, 1.5 घंटा तकरीर सुनकर जो ईमान बनता है, नंगे कपड़ों में हव्वा की बेटी को देख के सारा ईमान 1 मिनट में खत्म ही हो जाता है। 0/0 थैला भर के रात को रखते हैं, सुबह उठने से पहले थैला नेकियों का खाली हो जाता है। आप क्या समझते हैं यहूद और नसारा आराम से बैठे गए? तुम अपने मुल्क के प्रोजेक्ट दे दो, हवाई अड्डे दे दो, तुम अपने मुल्क की मसनूआत दे दो उनके हवाले और कहो कि हमारे साथ राजी दोस्ती, हमारे साथ दोस्ती रहेगी। मैं कुरान की मानू के तेरी मानू। वलन तरगा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। 1450 साल पहले कुरान महबूब पे आया, फरमाया महबूबा हरगिज हरगिज यहूद और नसारा नारी नहीं होंगे हत्ता कि यहाँ तक कि आप उनकी ताबेदारी करने ना लग जाए। ये आप भी इस्लाम के दुश्मन है। खुदा पाक की कसम ये खामोश वार करते हैं। इनका टारगेट सोना चांदी नहीं होता, मुसलमानों का ईमान होता है। बाप की दवाई के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं, बहन की शादी की तारीख रखी मेरे पास, उसके जहेज के लिए पैसे कोई नहीं। बीवी बच्चा मेरा, बीवी मेरे अजीज और डिलीवरी के लिए मैं के चली गई, अपना बच्चा दुनिया में लाने के लिए पैसे कोई नहीं, लेकिन 1800 रुपए का महीने का पैकेज लगता है, पता नहीं पैसे कहां से आ जाते हैं। माँ सारी सारी रात खाऊं खाऊं करती रहती है। अल्लाह अकबर। बाप कहता है पुत्रा मेरा ख्याल कर, पुत्रा मेरा सहारा बन। हुण अखियाई होगी, मैं तो तुरिया नहीं जांदा, ए पुत्रा मेरे को रेडी लाई नहीं जाती, आ असी मिल के कोई खोखा ही बना लईए। घर दी दुकान के अंदर बैठक हो रही, अब्बा मैं कित्थों लैके आवां, कित्थों लै? और दल्ले तेरे पास यारों को 1-1 हज़ार रुपए चाय पिलाने के लिए पैसे हैं, कढ़ाइयाँ खाने के लिए पैसे हैं, बाप के आंसू साफ करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं चलेंगे। फिर याद रखिए पैसा तुझे अल्लाह के दरबार में इतना शर्मिंदा कराएगा। बाप का तो कोई हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, लेकिन तुझे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़ा ही होना मुश्किल हो जाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ سے بات کرتے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں. باوے مکے جیسی پاک جگہ کیوں نہ ہو, مدینے جیسی بابرکت جگہ کیوں نہ ہو, خیال کریو ماں باپ سے جب بات کرے گا, عبد الحنان صدیقی کیوں نہ ہو, شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, پیر طریقت کیوں نہ ہو, دنیا کا ولی کیوں نہ ہو, عبد القادر جیلانی آپ بھی سن لو, ساری دنیا کے پیر فقیر سن لو, بابا بلے صاحب بھی سن لو, اجمیر کے بابا آپ بھی سن لو, لاہور کے علی حجویری آپ بھی سن لو, فرید الدین گنج شکر آپ بھی سن لو, پاک پتن والو تم بھی سن لو. ملتان خبردار, ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کرنا, چار باتوں کا خیال کرنا. جب ماں باپ تیرے سے محض گفتگو ہو, ماں باپ تیرے سے بات کریں تو چار باتوں کا خیال کرنا. خبردار, ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا. خبردار, ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا کے نہیں دینا. خبردار, ماں باپ کو یوں گھور کے نہیں دیکھنا. خبردار, ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہ دینا. کندھے مٹکائے گا, سینہ تانے گا, گھور کے دیکھے گا, غصے سے جواب دے گا, میں بے نیاز ذات ہوں, مجھے میری کبریائی کی قسم, میں تجھے ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا, قیامت آ جائے گی تیرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا. بندہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا, یہ نہ پوچھ تیری کسی سے لڑائی ہے, یہ چیک نہ کر تیرے پہ کسی نے جادو کرا رکھا ہے. اسے سب سے پہلی بات پوچھ ماں باپ ہے کہ نہ, ہاں اللہ دا شکر ہے, پر میں بتا ماں باپ سے گفتگو کرنے کا تیرا انداز کیا ہے. اما ابا جب تجھے بلاتے ہیں جی کیا کہتا ہے کہ ہاں کیا کہتا ہے. ابا کہتا پترا, کہتا سن لیا ہے, یہ تیرے الفاظ ہوتے, کہتے جی 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 جی. ماں بلاتی ہے, جب اس کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے کہ سینہ تانتا ہے, کہاں جی کدے کدے اوکھیائی ہو جاندی ہے, کدے کدے غصہ آئی جاندہ ہے. بابو پھر زندگی کے اندر سکون کیسے آئے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی. ان کو راضی کرو گے جنت میں جاؤ گے, ان کو ناراض کرو گے تو جہنم کے سارے دروازے کھلے پاؤ گے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا. عائشہ کا جی جی چاہتی ہے جنت میں تو میرے ساتھ رہے. جی فرمایا عائشہ دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے. اگلی بڑی بات عجیب فرمائی, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عائشہ تو جنت میں میرا ساتھ چاہتی, جی کوشش کرنا مالداروں سے دور رہنا, مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا, مالداروں سے قریب نہ رہنا. آج پیو کہندا ہے پتر ویکھتے سی دوستی کی کوئی چنگے بندے نال تے لاندا, کسے پیسے والے نال لاندا. آپ نے فرمایا واہ امام شافعی تیری کیا بات ہے. آپ کا کیسا قول یاد آیا. فرمایا علماء اکرام سے فرمایا تھا غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کوشش کرنا علماء کوشش کرنا امیروں کے پاس, سرداروں کے پاس, بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا. ذرا پرے ہٹ کے بیٹھنا, جڑ کے نہ بیٹھنا, ایتھے نہ بیٹھنا. اگر بادشاہ کی مجلس میں بیٹھو ذرا اس سے دور ہو کے بیٹھنا. بادشاہ کی مجلس میں اس کے ہم پلہ اس کے برابر والا آ گیا, وہ تمہیں اپنے پاس سے اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا, کہے گا مولوی صاحب اتھے ہو کے بیٹھ جاؤ, مولوی صاحب اتھے ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے دور بیٹھنا اور کوشش کرنا امیروں کی محفل میں اس وقت تک نہ جاننا جب تک اس محفل کے اندر تیری حیثیت کو جاننے والا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا. یوں بھی کہتے ہیں کر کے مانگے, یوں بھی کہتے ہیں ہاتھ نیچے کر کے مانگ. دعا کشکول اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کے مانگ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے دینے والا داتا ہے, مانگنے والا منگتا ہے, دینے والا سخی ہے, مانگنے والا فقیر ہے. خدا پاک کی قسم اپنی فقیری میں رہو گے اللہ امیروں کو قدمے میں بٹھائے گا. جس دن امیری کے اندر آ گئے خدا کی قسم اللہ ہماری اوقات دنوں کے اندر ہمیں دکھائے گا. آپ نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے, عائشہ اے میری لاڈلی عائشہ کوشش کرنا. کون نبی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر عورت کے بارے میں عدل کا حکم دیا, اللہ نے مجھے ہر بیوی کے بارے میں عدل کا حکم دیا, لیکن کیا کروں میرا دل عائشہ کی طرف ڈھلتا ہے, یہ میرے اختیار کے اندر کوئی نہیں. 9 اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے ملے جو کسی مائی کو اللہ نے مائی خدیجہ کو
جو 9 اعزاز اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملے. اما عائشہ کے پاس ایک اعزاز ہے, حضرت آدم سے لے کر اما حوا ما سارا ما ہاجرہ آئی, رب اکبر کی قسم ما آسی آئی, لیکن کسی عورت کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا. یہ اعزاز ملا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا ہے. کسی نبی نے کسی عورت کے, میرے عزیزو اللہ اکبر, کسی مکان میں اپنا بسیرا نہیں کیا. یہ اعزاز ملا تو سیدہ عائشہ کو ملا. آج بھی نبی کا مسکن ماں کا حجرہ بنا ہوا ہے. کسی عورت کو سوائے اما عائشہ کے یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی نبی نے عورت کی گود میں سر رکھ کے جان دی ہو. اما عائشہ فرماتی جب آمنہ کا لال دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا سر میرے سینے اور میری پسلی کے درمیان تھا اور میرے ہاتھ آپ کے سر کے نیچے تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا آنکھیں میں نے بند کی, اللہ اکبر, جب پردہ فرمایا میں نے سر سرانے پہ رکھا اور حجرے کے دروازے کے پاس گئی, ہلکا سا پردہ ہٹایا, بلال نے میرا چہرہ دیکھا, دھاڑ ماری, کہا ماں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بلال ممبر کے پاس جا کر جا امت میں اعلان کر دے, او لوگو آج عائشہ کا گھر اجڑ گیا, نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی ہے. یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا. فرمایا یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ میرا بھائی حضور کی چرپائی کے پاس آپ کے سرانے مسواک پکڑ کے کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے یوں مسواک, سبحان اللہ. آج بندہ کہندا ہے تینوں پتہ میں 2 گھنٹے دا گھر وچ بیٹھا, مینوں کی پتہ, مینوں وہی آئی ہے, میں کو ڈاکٹر ہاں, مینوں کی پتہ, تانوں بھوک لگی تسی دس دینے سی, تانوں بھوک لگی تسی مارے بندہ چتر گدی پر 100 اور گنے ایک بے شرما. یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک بستر کے اندر اپنے کپڑوں سے باہر ہو کے لیٹ گئے, جسم مل گئے, دل نہ مل سکا. شوہر تیرا, خصم تیرا, چاہے بیٹی بنا کے دے, یہ تم سراسر ذمہ دار ہو اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر کے ازواجی زندگی کو بگاڑنے میں. تم نے سارے کام عورتوں پہ ڈالے اور نسل کو تم نے آوارہ چھوڑ دیا. آج نتیجہ یہ نکلا گھر کا سارا کام وقت پہ ہوا لیکن نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. اسے دودھ لانے کے لیے, اسے کپڑے لانے کے لیے, اسے گلی کے میرے منہ سے کچھ سنیں گے منہ لگنے کے لیے تمہاری شرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری گھر والیوں کو کون سا علاقے کے اندر نہیں جانتا. اب عورتیں ہمارا تعارف کرائیں گی کپڑے والی دکان تے, اے تو فلانے محلے تو نہیں آئے, ہو باجی, او باجی نہیں آندی سی, او باجی جیڑی آندی لمبی جی ماشاءاللہ تے ایتھے کالے رنگ دا موقع جا, ہاں تسی کی لگدے, او میری انہاں دا سارا لین دین میرے کو, میرے بڑے چند کے تعلقات نے. کہندا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لعنت تیرے پر کنجر. یہ تعارف ہونا تھا. کہیں بدمزاجی کا, کہیں تلخی کا, کہیں غصے کا حکم نہیں آیا سوائے ایک جگہ کے, مرد گھر نہ ہو عورت دروازے پر ہو, کوئی پوچھنے والا آوے اخلاق سے نہ پوچھ, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو, تمہیں نہیں پتا اس وقت مرد کا گھر میں وقت نہیں, کیا لینے کے لیے, انڈا نہ آنا, باہر ملنا, تاکہ پتہ لگے تو غیرت کی رکھوالی ہے, غیرت کی متوالی ہے. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ, ناراض مت ہونا میری بہنوں, باہر ایسے بن کے نکلیں گی جس طرح ابھی ہی بیوٹی پارلر سے سج کے آئی ہو, اور گھر کے اندر ایسی بیٹھو گی, اللہ اکبر, بندہ کہندا ہو حج خواب دیکھا میں تے ڈاڈی گیا, تو کر جا کے پوچھ لو بندہ کر. کتنی بد نصیبی کی بات, صبح امی کتھے, ستی پئی, رات کر امی کتھے, بدار گئی, اللہ اللہ تے خیر چلا. تو ماشاءاللہ دکان تے لت لگ کے اج کی پکایا, تیری بھابی نہیں پتا ہوئے گا, مینوں کی پتا, میں نہیں, اللہ کی فکر, مینوں دی فکر کوئی نہیں, تیری بھابی سارا کام تیری بھابی کر دی ماشاءاللہ. ہنے گئی ہن کتھے بھابی کتھے, او میری امی نو اپنی سال ڈاکٹر تے لے کے گئی. اچھا جی, بھابی کتھے, او بچے نو سکول چھڈن گئی. بھابی کتھے, او ٹیوشن چھڈن گئی. بھابی کتھے, بچے نو سکول لین گئی. بھابی کتھے, ونڈے گئی. بھابی کتھے, فلانی جگہ تے گئی. اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں بھابی کی, یہ کپڑے کہاں سے, تیری بھابی کو ہی پتہ ہے ماشاءاللہ. یہ بستر کہاں سے آئے, بھابی کو ہی پتہ ہے. کھانا ماشاءاللہ, دودھ کڑی دکان تو آندا ہے, بھابی نو پتہ تیری ماشاءاللہ. اللہ سے تے پرچون ماں دالا کتھوں آندا ہے, بھابی نو پتہ ہے. بھابی کتھے کہندا مینوں نہیں پتہ, پھر اور سیر سور کرتی ہونی کوئی بات, اللہ کی ہوتا کتنے گئے. گول گپے یہ نہیں چھوڑتی دکانوں کے اوپر, بریانی یہ نہیں چھوڑتی, کارا مینوں چھیڑا جانا, میں بڑی تھک گئی ہاں. تسی کمرہ کھول کے نہ دیکھ دو, بس سو جاؤ, کوئی نہیں, میں ابھی کر لو, ابھی کر, سو جاؤ. پکوڑوں والوں کی موجیں, سبزیوں والوں کی موجیں, مردار پکانے والوں کی موجیں, گلے سڑے کھلانے والوں کی موجیں. گھر میں تو نمک کم تھا, طلاق ہو گئی, اور یہاں کیا کہا, کتے بلے کھا کے آ گئے. 19 خادمہ تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں, 19 کام کرنے والی تھی. جب حضور کا ویڑے میں قدم رکھنے کے لیے وقت ہوتا, امی سب کو چھٹی دے دیا کرتی, چلو بھانڈے تم دھو, صفائیاں تم کرو, ویڑے تم صاف کرو, روٹی محمد کے لیے میں خود پکاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم.